مکرم محترم حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جن کا وصال 1 ستمبر کو ہوا، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں سے ایک کلمہ تھے، اور ایک عظیم الشان مقام خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تقویٰ کا نصیب ہوا۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں اس رنگ میں کہتا ہوں کہ گویا یہ میری دعا ہے، اور جب خدا کے مومن بندوں کو اپنے فوت شدہ احباب اور بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ بھی فتوے کے رنگ میں نہیں بلکہ دعا کے رنگ میں، کیونکہ جہاں تک آخری فیصلے کا تعلق ہے، نیکی اور تقویٰ کا فیصلہ کرنا صرف خدا کا کام ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم الشہادہ ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم نہ اپنے آپ کو متقی گردانا کرو، نہ اپنے ساتھیوں اور احباب کے متعلق فتوے دیا کرو کہ وہ یقیناً متقی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کا خیر کے ساتھ ذکر کیا کرو، حسن ظن کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو ان دونوں میں تضاد تو کوئی نہیں ہو سکتا، کلام الہی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی تضاد نہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں کا حسن ظن کے ساتھ ذکر کرو، خیر کے ساتھ ذکر کرو، ان معنوں میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ان کے بارے میں تمہارے اندازے سچ ہوں گے، اور اگر وہ سچ نہ بھی ہوں تو دعا بن جاؤ مجسم ان کے لیے، اور اس طرح ذکر کرو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑے اور تمہارے حسن ظن کو ان کی ذات میں سچا کر دکھائے۔ بس جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یقین رکھتا ہوں تو ایک دعا کے رنگ میں کہتا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے اس علم کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں، لیکن فتویٰ دینے کا نہ مجھے حق ہے، نہ آپ کو حق ہے، نہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، نہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں۔ مگر جہاں تک انسانی نظر کام کرتی ہے، جہاں تک دور سے میں نے ان کی ذات کو دیکھا اور قریب سے ان کی ذات کو دیکھا، اس ذات کے متعلق علم حاصل کیا جو میری پیدائش سے پہلے بھی موجود تھی اور زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکی تھی، اور اس ذات کے متعلق بھی غور کیا جس نے میری زندگی کا وہ حصہ پایا جو ہوش کا زمانہ کہلاتا ہے، اور علمی لحاظ سے بھی آپ کا جائزہ لیا، آپ کی کتب کا مطالعہ بھی کیا، آپ کے متعلق لکھنے والوں کی تحریروں کا بھی جائزہ لیا، آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کے بندوں کے تاثرات کو بھی سنا، اور بعض دفعہ آپ کی ایسی خوبیوں میں جھانکنے کا بھی موقع ملا جو عموماً لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ خط و کتابت کا بھی موقع ملا، اور ایسی حالت میں ان کو دیکھا جبکہ عموماً انسان نظروں سے تو شرماتا ہے لیکن خط لکھتے وقت اپنی اندرونی کیفیات کو خود ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ تو ان سب جائزوں کے بعد میں یہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اس یقین کو خدا کے حضور ایک عاجزانہ عرض کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس یقین کو سچا کر دکھائے کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے وجود، بہت ہی بزرگ ساتھی جو چند دن ہوئے ہمیں حزی بنا کے رخصت ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بھی متقی ٹھہرے ہیں، خدا کی بھی محبت اور پیار کی نظر ان پر پڑ رہی ہو، یہ راضیۃ مرضیہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ہوں۔ آپ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق اور ان تمام غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کے مصداق کے مطابق جو اپنی اپنی جگہ یہ گواہی دیتے رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کلمہ گر تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نور پایا، جو فیض آپ کو عطا ہوا، وہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و برکت کے نتیجے میں ہوا، اور آپ کو بھی اسی فیض سے سیراب ہو کر
آگے جاری کرنے پر معمور فرمایا گیا۔ اس لحاظ سے نیابت رسول میں آپ بھی کلمہ گر بنائے گئے، اور چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو جو فیوز عطا ہوئے ان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان جھلکتے ہیں، اور اس بات کا سب سے بڑھ کر آپ کو احساس تھا، اتنا شدید احساس تھا کہ وہ احساس ہر وقت ذہن پہ حاضر رہتا تھا۔ میں نے مختلف حیثیتوں سے آپ کا جائزہ لے کر دیکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اس احسان کے احساس کے ساتھ کہ میری زندگی کی کیا پلٹ دی ہے، ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ یہ انگلستان کی بات ہے کہ برمنگم میں ایک دفعہ BBC 1 کے نمائندے نے انٹرویو لیتے ہوئے اچانک آپ سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ بے تکلف سوچنے کے لیے ذرا بھی تردد نہ کرتے ہوئے آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ اس دن کے بعد پھر آپ نے وہ ہاتھ کبھی واپس نہیں لیا، مسلسل ہاتھ تھمائے رکھا ہے، اور جو عظمتیں بھی آپ کو ملی ہیں اس وفا کے نتیجے میں ملی ہیں، اس استقلال کے نتیجے میں ملی ہیں، نیکی پر اس صبر اختیار کرنے کے نتیجے میں ملی ہیں۔ جو دیا ہوا ہاتھ تھا پھر کبھی واپس نہیں آیا، ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان کے طور پر زندہ رکھا، ہر میدان میں، ہر علم کے میدان میں، ہر جد و جہد کے میدان میں، ہر اندرونی تجربے کے میدان میں آپ پر یہ احساس غالب رہا کہ میں نے ایک اللہ کے مامور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اور جہاں تک میرا بس ہے، جہاں تک میرے اندر خدا کی طرف سے یہ توفیق عطا ہوتی ہے، میں اس کے تقاضے پورا کرتا رہوں گا، اور خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ نہایت ہی عمدگی کے ساتھ، نہایت ہی اہلیت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کیا، اور آپ کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس بار بار عطا ہونے میں بھی ایک کثرت کا نشان تھا جو آپ کو دیا گیا۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ پیشگوئی مختلف رنگ میں مختلف وجودوں کی شکل میں پوری ہوتی رہی ہے، مگر چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اس کو پورا کرنے کا اس رنگ میں موقع ملا کہ آپ نے اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے بسا اوقات سب کے منہ بند کر دیے، سیاست کے میدان میں بھی، وکالت کے میدان میں بھی، اور تبلیغ کے میدان میں بھی۔ ایسی عمدہ نمائندگی کی توفیق آپ کو عطا ہوئی کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس بطل جلیل نے بلا شبہ غیروں کے منہ بند کر دیے۔ مذہبی دنیا میں جو آپ کو خدمت کی توفیق ملی تبلیغ کے علاوہ،
اس میں جماعت کے بہت سے اہم مقدمات کو آپ نے اس عمدگی کے ساتھ چلایا، اس عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی کہ بسا اوقات ایسے مشکل مقدمات تھے جن سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ گویا جماعت بعض موقعوں پر یوں لگتا تھا یا جماعت کے بعض افراد یوں لگتا تھا کہ اس مقدمے کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، لیکن بڑی حکمت، بڑی فصاحت و بلاغت، بڑی قابلیت کے ساتھ آپ نے نمائندگی کے حق ادا کیے اور عظیم الشان سہرے جیتے ہیں اس میدان میں۔ پھر سیاست کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم خدمات سر انجام دینے کی توفیق کا موقع عطا فرمایا، اور ہندوستان کی جو وکالت آپ نے انگریزی حکومت کے سامنے کی ہے وہ بھی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھی جائے گی، اور کوئی مورخ جو تقوی اور دیانت سے کچھ بھی حصہ پا چکا ہو وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ گول میز کانفرنس میں اس کے علاوہ بہت سے مواقع آئے، میں نے لسٹ تیار کروائی تو بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے اس چھوٹے سے خطبے میں چوہدری صاحب کی ایک وسیع اور طویل اور بھرپور زندگی کے سارے پہلوؤں کا ذکر کر دیا جائے۔ میں تو ضمناً چند باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ کو دعا کی تحریک کے طور پر اور اس تحریس کے طور پر یاد دلا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی ویسے پیدا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیات میں لامتناہی ترقی کے رستے کھولے گئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی وجود متصور ہو ہی نہیں سکتا، اور فرمایا اپنا ذکر کرنے کے بعد یہ بتا کر کہ خدا تم پر وہی نازل فرما رہا ہے، سب کو صلائیں عام دے دو اور کہہ دو کہ اب تم میں ہمت ہے تو آؤ، ان رستوں کو اختیار کرو جن پر میں دوڑا تھا، اور آؤ اور مجھے پکڑ کے دکھاؤ، آؤ اور میری پیروی کر کے دکھاؤ۔ اور یہ لامتناہی رستے ہیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی مصنوعی حدیں ایسی نہیں ہیں جو تمہارے لیے حد فاصل ثابت ہوں۔ اس لیے دوڑنے کی تمہیں اجازت ہے اور دوڑنے کی تمہیں دعوت ہے، لیکن ان رستوں پر چلنا پڑے گا ترقیوں کے لیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کر کے دکھائے ہیں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کی بھی کھلی اجازت ہے اور حد امکان کے لحاظ سے کوئی روک نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ سے آگے نکل جائے، لیکن روکا نہیں گیا بلکہ بلایا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے آخری ہونے کو مایوسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا بلکہ دعوت عام کے طور پر استعمال کیا ہے، تحریس کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ تو آپ سے ادنا جتنے بھی بندے ہیں ان کے رستوں پر چل کر ان سے آگے نکلنے کے تو امکان بھی موجود ہیں۔ تو کتنی عظیم خوشخبری دے دی گئی امت محمدیہ کو، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی تمہیں ان رستوں پر دوڑ کر جد و جہد سے روک نہیں رہی، تو چھوٹے چھوٹے ادنا غلام اس کے ان کو تم کیسے آخری سمجھو گے؟ کیسے تم مایوس ہو جاؤ گے کہ یہ اتنی بلندیوں تک جا پہنچے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ فرمایا یہ کھلا ہوا راستہ ہے، اور جہاں تک کلمات بننے کا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کلمات بنانے نہیں آئے تھے، 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 10 عشرہ مبشرہ دے کر چلے جانے والے وجود نہیں تھے۔ جو کلمات آپ کو عطا کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، اگر تم اپنے حصے کے حق ادا کرتے رہو تو یہ صلاحیت نہ لامحدود ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا،
کہ اے محمد یہ اعلان کر کہ میرے رب کے کلمات جو عطا کیے جا رہے ہیں مجھے، میرے رب کے کلمات اتنے وسیع ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طاقتیں اتنی لامحدود ہیں. یہاں کلمات کے معنی طاقتیں بھی بن جاتا ہے. ایسے لامحدود خزانے ہیں خدا کے پاس، اگر تم لینے والے بنو تو وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. گویا لامتناہی ترقیات کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں. تو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف آپ کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہو، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی پر نظر کرتے ہوئے جو میں نے بیان پڑھ کے سنائی ہے، اور اس منبع فیض کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ نے محمد کا نام آسمان سے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مبدأ فیض کی طرف نگاہ کرتے ہوئے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے اور جس کے کلمات بھی نہ ختم ہونے والے ہیں، آپ مایوسی کا کوئی خیال دل میں نہ آنے دیں. یہ وہم دل سے نکال دیں کہ ایک ظفر اللہ خان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو آئندہ کے لیے ظفر اللہ خان پیدا ہونے کے راستے بند ہو گئے ہیں. بکثرت اور بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے عظیم الشان غلاموں کی خوشخبریاں دی گئی ہیں جو آتے چلے جائیں گے ہمیشہ، اور ایک گزرے گا تو دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھے گا. آپ اپنی ہمتوں کو بلند کریں، ان تقویٰ کی راہوں کو اختیار کریں جو حضرت چودھری صاحب اختیار کرتے رہے، ان وفا کی خصلتوں سے مزین ہوں جن سے وہ خوب مزین تھے. وہ صبر اور وہ ہمت پیدا کریں جو آپ کی ذات کا خاصہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار میں اسی طرح رنگین ہو جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر رنگین ہونے کی کوشش کریں جس طرح چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے خاص رنگ عطا فرمائے تھے. تو جماعت کے لیے تو ترقی کے کوئی راستے بند نہیں ہو سکتے. کسی ایک وصال کے بعد کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اب آئندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا. وہ ایک ہی تھا جس جیسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن ایک ہونے کے باوجود لامتناہی کلمات پیدا کرنے کی صفات آپ کو بخشی گئی تھی. بس ان کلمات میں سے آپ بھی تو بننے کی کوشش کریں. چودھری صاحب کے ذات کے جو مختلف پہلو میں بیان کرنے چاہتا تھا وہ اتنے زیادہ وسیع نکلے کہ پھر مجھے ان میں سے بھی انتخاب کرنا پڑا چند کا، اور جو چند کا انتخاب کیا ہے وہ بھی پوری طرح غالباً اس چھوٹی سی مجلس میں بیان ہو نہیں سکتے. آپ کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی عظمت، آپ کو ایسی خدا تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تھی کہ جتنے بھی منصب آپ کو ملتے تھے وہ منصب ہمیشہ آپ سے چھوٹے نظر آتے تھے، اور وہ منصب آپ کو چھوٹا نہیں دکھا سکے کبھی. آپ کی ذات میں حوصلہ تھا، وسعت تھی، اور کسی منصب پر بیٹھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ منصب نے آپ کو اونچا کر دیا، بلکہ حقیقت میں آپ ہمیشہ ان مناصب کو اونچا کرتے رہے، ان کے معیار کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ منصب جب آپ نے چھوڑے تو پہلے سے زیادہ بلند مقام پر دکھائی دیا کرتے ہیں. اور یہ خصوصیت عجز کے نتیجے میں انسان کو عطا ہوا کرتی ہے. اگر گہری نظر سے آپ غور کریں تو عجز اور حوصلے کی وسعت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایک جاہل اور کم فہم سرسری نگاہ رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سر اونچا کرنے کے نتیجے میں بلندیاں بھی عطا ہوتی ہیں اور وسعتیں بھی عطا ہوتی ہیں. لیکن فطرت انسانی سے واقفیت رکھنے والا، جس نے قرآن کریم سے فطرت انسانی کے راز سیکھے ہوں، وہ اس حقیقت کو خوب جانتا ہے کہ عجز ہی میں بلندی ہے اور عجز ہی میں وسعتیں ہیں. اور یہ دونوں مضامین روزانہ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت ہمیں بتاتی ہے. پہلے عجز کا اظہار ہم رکوع کی صورت میں کرتے ہیں اور وہاں
سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، یعنی وسعتوں کی طرف خدا تعالیٰ ہمارے ذہن کو منتقل فرما دیتا ہے کہ تم جھکے ہو تو تمہیں وسعتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ رب عظیم کے سامنے تم جھکے ہو۔ اور دوسری حرکت جو ہم انکسار کی طرف کرتے ہیں، جو منتہا ہے ان حرکتوں کا، وہ سجدے کی حرکت ہے، اور وہاں خدا تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، کہ تم جھکے ہو تو بلندیوں کی طرف جھکے ہو، کیونکہ رب اعلیٰ کی طرف جھکے ہو۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملاً ان دونوں باتوں سے، ان دونوں رازوں سے خوب واقف تھے، چنانچہ ان کی عظمتیں اور ان کی رفتیں دونوں ان کو عجز کے نتیجے میں نصیب ہوئیں، اور بے پناہ ان کے اندر خدمت دین کا جذبہ تھا، اور کوئی دنیا کا منصب اس سے ان کو روک نہیں سکتا تھا، اور دنیا کے منصب کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کبھی ایسا بلند سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمیشہ منصب دنیاوی ان کو چھوٹا نظر آیا کرتا تھا کہ اس کے مقابل پر دین کی خدمت نسبتاً ادنا نظر آئے۔ یعنی وہ عجز جو عارف باللہ کا عجز ہوتا ہے، وہ عجز ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ دین کی خدمت میں آپ اپنی بلندی دیکھتے تھے، دین کی خدمت میں ہی آپ کی ساری عظمتیں تھیں۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا کہ 1941 میں آپ کو جب فیڈرل کورٹ آف جسٹس انڈیا کا جج مقرر کیا گیا ہے، تو اسی زمانے میں حضرت مسلم موعود نے تحریک کی تھی کہ مضافات قادیان، ارد گرد جو دیہات ہیں ان میں تبلیغ کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش کریں، تو فیڈرل کورٹ کا جسٹس 41 اور 42 میں ارد گرد دیہات میں تبلیغ کے لیے باقی سب مبلغین کے ساتھ مل کے جایا کرتا تھا، اور ایک لحظے کے لیے بھی اس کو خیال نہیں آیا کہ میری اتنی بڑی شان ہے، میرا اتنا بڑا مقام ہے، کوئی دیکھے گا یا سنے گا تو کیا کہے گا یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں، ڈھپئی اور بھینی اور اٹھوال وغیرہ بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جن میں ایک عام خادم احمدیت کے طور پر شامل ہوا کرتے تھے، اور فخر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ تمنا محض ایسی خدمات کے لیے نہیں تھی جو عام حالات میں سہولت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہیں، بلکہ نہایت خطرناک خدمات کے لیے بھی اسی قسم کی تمنا آپ کے دل میں تڑپا کرتی تھی۔ جب کابل میں 1924 میں حضرت نعمت اللہ خان صاحب کو شہید کیا گیا، تو حضرت مسلم موعود نے نام طلب کیے ان لوگوں کے جو تمام خطرات کو اچھی طرح بھانپتے ہوئے پھر وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ کابل میں جائیں گے اور ایک شہید کی بجائے وہ خدمات سر انجام دیں گے جو وہ شہید شہادت کی بنا پر مزید نہیں سر انجام دے سکا، اور اس سلسلے کو وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تھی اس کی روح۔ اور جو نام پیش ہوئے اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے امیر تھے، اور نام پیش ہونے والوں میں سب سے پہلا آپ کا نام ہے جو الفضل میں شائع ہوا، اور اس نام کو پیش کرتے ہوئے آپ نے جو خط لکھا ہے حضرت مسلم موعود کی خدمت میں، وہ خط ایسا خط ہے، چونکہ وہ اپنے امام کو لکھ رہے تھے، اس لیے باوجود طبیعت کی روکوں کے جن کا خود ذکر کر رہے ہیں، نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ کھل کر اپنے دل کی اپنی قلبی کیفیات کو ظاہر کر سکتے تھے۔ ایسے موقع پر آپ کی ذات کے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، تقویٰ کی کن راہوں سے آپ گزر رہے تھے، کیا آپ کے قلبی جذبات اور کیا آپ کی کیفیات تھیں جب آپ نے اپنے آپ نام کو پیش کیا ہے، اور کس طرح پھر تنقیدی نظر ڈالی ہے اپنی زندگی پر، اپنی اندرونی کیفیات پر، تجزیہ کیا ہے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میں ریاکاری کا
مظاہرہ تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں اس خط سے آپ کو نظر آئیں گی، یعنی اس خط کے آئینے میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ لکھتے ہیں سیدنا و امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زندگی آج تک ایسی ہی گزری ہے کہ سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. بڑی کامیاب زندگی آپ گزار رہے تھے، سیاست میں بھی آپ کو دخل ہو چکا تھا، آپ کی قابلیت کا شعلہ بھی پھیل رہا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان کے مسلمان باشعور حلقوں کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں آپ کی طرف. اس ساری زندگی میں سے گزرتے ہوئے جو ماحصل تھا آپ کے اپنے ذاتی تجزیے کا، اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار ہوتا ہے. سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. میں اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ سوائے روزی کمانے کے کسی اور کام کی فرصت نہ ملے. حالانکہ امارت لاہور کے بھی بھرپور فرائض سر انجام دے رہے تھے اس وقت، اور دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے. آج جو ایک خوش قسمت کے محبوب حقیقی کے ساتھ وصال کی خبر آئی تو جہاں دل میں ایک شدید درد پیدا ہوا، وہاں یہ بھی تحریک ہوئی کہ تمہارے لیے یہ موقع ہے کہ اپنی ناکارہ زندگی کو کسی کام میں لاؤ اور اپنے تئیں افغانستان کی سرزمین میں حق کی خدمت کے لیے پیش کرو. پھر میں اچانک رکا کہ کیا یہ محض میرے نفس کی خواہش نمائش تو نہیں کہ اس یقین پر کہ مجھے نہیں بھیجا جائے گا اپنے تئیں پیش کرتا ہوں. اور میں نے اپنے ذہن میں ان مصائب اور مشکلات کا اندازہ کیا جو اس رستے میں پیش آئیں گی، اور اپنے تئیں سمجھایا کہ فوری شہادت ایک ایسی سعادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اور کیا تم محض اس لیے اپنے تئیں پیش کرتے ہو کہ جاتے ہی شہادت کا درجہ حاصل کرو اور دنیا کے افکار سے نجات حاصل کر لو، یا تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ ایک لمبا عرصہ زندہ رہ کر ہر روز اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان دو اور متواتر شہادت سے منہ نہ موڑو. حضور انور میں کمزور ہوں، سست ہوں، آرام طلب ہوں، لیکن غور کے بعد میرے نفس نے یہی جواب دیا ہے کہ میں نمائش کے لیے نہیں، فوری شہادت کے لیے نہیں، دنیا کے افکار سے نجات کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں کے لیے توبہ کا موقع میسر کرنے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے تئیں اس خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر مجھ جیسے نابکار گناہگار سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام اس کی رضا کے حصول میں صرف کر دوں، تو اس سے بڑھ کر میں کسی نعمت اور کسی خوشی کا طلبگار نہیں. حضور میں مضمون نویس نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تو نہ زبان چلتی یاری دیتی ہے نہ قلم. جیسے کسی نے کہا ہے، بے زبانی ترجمانے شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش آتی ہیں ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں. بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں. یہ حضرت موہانی کا شعر ہے جو آپ نے کوٹ کیا. اس لیے اسی پر بس کرتا ہوں کہ جس وقت حضور حکم فرمائیں افغانستان کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہوں، اور فقط حضور کی دعاؤں اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں. والسلام، حضور کا ادنا ترین غلام خاکسار ظفر اللہ خان. 8 نومبر 1924. یہ آپ کا انکسار تھا، یہ آپ کا جذبہ خدمت تھا
اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت تھی دراصل، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف یہ جو آپ کے سر پہ سوار رہا کرتا تھا، اور خدا تعالیٰ کے پیار کے حصول کی خواہش، یہ دو تھے وہ جذبات جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ساری عمر ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں رکھتے رہے۔ یہ وہ قوت تھی جس سے آپ نے تمام عمر حرکت حاصل کی ہے۔ توانائی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور یہ سرچشمہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لامتناہی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر قدم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف ان معنوں میں کہ خدا کی محبت سے محروم ہونے کا خطرہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرص ان معنوں میں کہ کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق ملے کہ اللہ تعالیٰ محبت اور پیار سے ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ دو بنیادی قوتیں ہیں جن سے مومن کو ہر ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی اسی زور کے ساتھ اوپر اونچی ہوا کرتی ہیں، بلند ہوا کرتی ہیں، اس کی کاموں کو رفتیں ملتی ہیں، اس کی کوششوں کو پھل نصیب ہوتے ہیں، خطرات سے وہ بچایا جاتا ہے، اور غیر معمولی تائید الہی کے نشان اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں قربانی کے جو مختلف مظاہر ہیں، خواہ اس کا نام آپ چندہ رکھ لیں، خواہ اس کا نام وقت کی خدمت، جان کی قربانی، عزت کی قربانی، یہی دو جذبے ہیں حقیقت میں جن کا نام تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ سے یہ ساری نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ آپ نے ایک شعر کہنے کے لیے ایک مصرع کہا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ ایسا پیارا معرفت کا نقطہ تھا۔ ابھی آپ دوسرا مصرع کہہ نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا مصرع الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی جڑ سے اس طرح چمٹے رہے ہیں ساری عمر کہ اصلوہا ثابت ان کا مضمون دکھائی دیتا تھا۔ جڑوں کے لحاظ سے مضبوط تھے، ثابت قدم تھے، وفادار تھے، جو بات کہی اس پر قائم رہے، طبیعت میں کوئی دوگلا پن نہیں تھا، زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ اور، اس قسم کا تضاد آپ کی ذات میں کلیتاً اس قسم کے تضاد کا کلیتاً فقدان تھا۔ چنانچہ آپ اس کے بعد جو آپ کو خدمات کی توفیق ملی ہے وہ ایک طبی نتیجہ تھا اس کا، اس میں یہ کسی اور جستجو کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں، یعنی تقویٰ کا یہ ماحصل مل جائے کہ خدا کی محبت کھونے کا خوف اور اس کی محبت حاصل کرنے کی تمنا، تو اس کے لیے باقی سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بڑی قربانی ہو رہی ہے، بڑا زور مار رہا ہے، قدم قدم پہ اس کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہے، لیکن ایسا انسان اندرونی کیفیت میں خود جانتا ہے کہ بس وہ پہلی دو چیزیں تھیں جو مشکل تھیں۔ فی الحقیقت تقویٰ کے مفہوم کو سمجھ کر اس کو چمٹ رہنا، یہ ہے سب سے مشکل مقام۔ بعد میں پھر سب منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ حیرت انگیز زندگی ہے، اتنی بھرپور ہے کہ چند دن ہوئے ایک ایم پی ملنے کے لیے آئے، چوئی صاحب کا افسوس کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ایک ذات کا افسوس کر رہے ہیں، وہ تو ایک ذات کے طور پر زندہ نہیں رہے، ان کے اندر تو کئی شخصیتیں زندہ تھیں، بیک وقت انہوں نے بہت سی زندگیاں گزاری ہیں، اور پھر خدا کے فضل سے لمبے عرصے تک مسلسل کئی شخصیتیں ان کے اندر بھرپور زندگی گزارتی رہی۔ لوگ ان کو ایک خشک سیاستدان کے طور پر بھی دیکھتے رہے اور ساری عمر یہی سمجھتے رہے، اور اس لحاظ سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کو
ایک صاحب دل کے طور پر، ایک نہایت ہی نازک جذبات رکھنے والے انسان کے طور پر بھی دیکھا۔ ایسا انسان جس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ کسی غریب کا دکھ برداشت کر سکے، جس کے حوصلے بلند ہونے کے باوجود یہ حوصلہ نہیں تھا کہ انسانیت کو سسکتا ہوا دیکھے اور بے حسی سے گزر جائے۔ ان پہلوؤں سے حوصلے کا قد بہت ہی چھوٹا تھا، بلکہ زمین کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ اور عجز کے ایک یہ بھی معنی ہیں روحانی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں، کہ جہاں تک دنیا کے دکھوں کا تعلق ہے، ان کے احساس کے لحاظ سے اپنے حوصلوں کو پست کر دو تاکہ تم بھی رحمت للعالمین بن سکو۔ اس جہت میں جتنی بھی نیکیاں عطا ہوتی ہیں وہ اس قسم کے حوصلوں کی پستی سے عطا ہوتی ہیں۔ چنانچہ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے جتنی خدمت خلق کے کام کیے ہیں دوسری ذمہ داریوں کے علاوہ، ان کا شمار اگر کیا جائے تو میرے خیال میں ایک بھی انسان اس وقت ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سارے شمار کر لیے ہیں، کیونکہ کچھ ظاہر بھی تھے اور مخفی بھی تھے، اور اس کثرت کے ساتھ مختلف جہتوں میں پھیلے ہوئے تھے آپ کی خدمت کے کام، کہ عملاً کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس وقت کہ وہ شمار کر سکے۔ ان کا کاغذات میں ذکر نہیں ملتا، ان ٹرسٹ میں ذکر نہیں ملتا جو ٹرسٹ انہوں نے قائم کیے تھے۔ اس کثرت کے ساتھ آپ نے غرباء کی خدمت کی ہے کہ ضمناً جب بعض اوقات مجھے واسطہ پڑتا تھا اس وقت دکھائی دیتا تھا یہ معاملہ۔ یعنی بعض ایسے غرباء تھے جنہوں نے خود آ کر ضمناً ذکر کیا کہ اس مصیبت اس تکلیف میں مبتلا تھے، چوہدری صاحب کو صرف اطلاع بھیجی اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد پھر اس معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوئی۔ غرباء، یتامہ، غریب مزدور، غریب کسان، مفلوج لوگ، بعض بیماریوں میں مبتلا، ہونہار طالب علم جو غریب تھے، غرض کی اتنی جہتوں کے ساتھ آپ نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، اور اتنی جہتوں میں آپ نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اداروں کو بھی کھلے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی ادھر خرچ ہو رہی ہے۔ اور پھر جب آپ جماعتی چندوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور جماعتی خدمات پر نظر کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری کمائی اس کے سوا کہیں خرچ ہی نہیں ہو رہی۔ ایسے وسیع حوصلگی کے ساتھ آپ نے چندے دیے ہیں۔ اس وقت جو لنڈن مشن کی ساری عمارتیں ہیں یہ ان کی ذاتی کوشش سے کلیتاً ذاتی آمد سے آپ نے یہ سارے مصارف ادا کیے ہیں۔ یہ مشن ہاؤس، یہ ہال، یہ چھوٹا ہال عورتوں کے لیے، یہ عمارت رہائشی، یہ ساری خدا کی فضل کے ساتھ ان کو توفیق ملی۔ اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ رکھا ہوا تھا، بس اسی میں ان کی گزر اوقات تھی، اور وہ بھی آخر وقت تک نہیں رہی۔ جب جماعت کو ضرورت پیش آئی ہے آخر پہ، یا شاید اس لیے کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے زیادہ، وہ بہرحال وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف وقتوں میں جب تحریکات ہوئی ہیں، خصوصاً حضرت مسلم موعود کے زمانے میں جب ساری جائیداد پیش کرنے کی تحریک ہوئی، اس وقت آپ اولین میں سے تھے ساری جائیداد پیش کرنے میں۔ اور جس طرح کہ ان کے اندر تقویٰ اور نیکی تھی، صاحب عزم تھے، ظاہر ہے اس خط سے بھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، جو آپ نے وقف کیا تھا تو مراد یہی تھی کہ ایک پائی کی جائیداد بھی میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، اور اس بات کے لیے تیار تھے۔ جن خطرات کے پیش نظر حضرت مسلم موعود نے تحریک کی، وہ خطرات پیش نہیں آئے، اس لیے وہ جائیداد نہیں لی گئی، یہ مجھے علم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جب بھی جتنی ضرورت پیش آئی ہے، کبھی ایک لمحہ کبھی تردد آپ نے محسوس نہیں کیا، بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت مسلم موعود خود معین کر دیں، اس طرح لے لیں جیسے آپ کی چیز ہو۔ یہ کیفیت تھی آپ کے چندوں میں جو ہمیشہ اسی طرح رہی۔ اور سیاست کی بھرپور زندگی تو اتنی وسیع زندگی ہے کہ اس میں سے ساری باتوں کا ذکر تو ویسے ہی ممکن نہیں۔
قوموں پر جو احسان کرنے کی خدا تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کثرت سے دوسرے بھی برکت حاصل کریں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جہاں واقعتاً ہر قوم نے اس سرچشمے سے پانی پیا، یعنی یونائٹڈ نیشنز کی آپ کو صدارت نصیب ہوئی، اور وہ دور یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں اگر کسی ایک تعریف کے ساتھ یاد کیا جائے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کا اخلاقی دور کہلائے گا۔ تمام اسلامی اخلاقی قدروں کو آپ نے وہاں نافذ کیا ہے، اور وہ ایک دور تھا جب کہ دہریہ سیاستدان بھی جو حصہ لیا کرتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، وہ بھی احترام سے اور سنبھل کر بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی بدخلقی کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو بوئنگ یا تماشا بینی اور تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، یہ ساری حرکتیں اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں مسدود تھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ان سے قرآن کریم سے استنباط کرنا اور اخلاقی تعلیم دیتے چلے جانا، قطع نظر اس کے کہ کوئی مانتا بھی ہے کہ نہیں آپ کو یا قرآن کریم کو، یہ آپ کا شیوا تھا۔ ایسی جرت خدا نے عطا فرمائی تھی، اور بات میں ایسی عظمت تھی کردار کے نتیجے میں، کیونکہ بات کو عظمت تو کردار سے نصیب ہوا کرتی ہے، لفاظی سے نہیں ہوا کرتی، کہ اس کے نتیجے میں غیروں پر بھی روب بیٹھتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ چوئی صاحب نے مجھ سے خود ذکر کیا، بے تکلفی کی باتیں ہو رہی تھی کھانے پر، کہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ لوگ جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو اچھا سلوک کرنے کا پابند فرما دیا، کیونکہ وہ ہر بات اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے تھے، اس لیے ذکر ہمیشہ اسی رنگ میں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ان کے دل میں ایک روب سا ڈال دیا تھا، اور وہ میری باتوں کو مانتے تھے، حالانکہ بظاہر کوئی حق نہیں تھا میرا اس طرح ان کو پابند کرنے کا آداب کے۔ پریزیڈنٹ کی حیثیت معلوم ہے، معروف ہے، لیکن سیاست کی دنیا میں جو توقعات کی جاتی ہیں ایک پریزیڈنٹ کے روب داب کے متعلق، وہ عملاً نہیں ہوا کرتا۔ آزاد ممالک ہیں، طیش میں آئیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کون بیٹھا ہے، نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، اور وقت کی پابندی کروانا، یہاں تک بھی آپ کو آداب سکھانے پڑے وہاں۔ اور بلا شبہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ایک ذات میں بھی پورا ہوا ہے۔ ویسے تو بکثرت ایسے احمدی ہیں جن سے قوموں نے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن وہاں ایک ذات میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں، ایک سرچشمے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پہ فخر کیا کرتا تھا، تمام اقوام عالم نے فائدہ اٹھایا اور سیراب ہوئیں، اور پھر قوموں کی بھرپور خدمت میں آپ کو خدا تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع نصیب فرمائے کہ وہ وقت ایسا تھا جب کہ نئی تاریخ کی شکلیں بن رہی تھیں۔ یہ جو جدید تاریخ ہے آج کی، اس کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں اس دور میں جب کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں پیش ہونے کے موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک نمائندے کی حیثیت سے، یا بعد ازاں ایک صدر کی حیثیت سے۔ چنانچہ ایک لمبے دور تک جب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں، اس وقت سے یونائٹڈ نیشنز کی صدارت کے تک پہنچنے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ عرصہ ایک بہت ہی اہم عرصہ ہے جس میں نئی تاریخ بن رہی تھی۔ چنانچہ فلسطین کی خدمت کا آپ کو موقع ملا، عربوں کی خدمت کا فلسطین کے معاملے میں، اور ایسی عظیم الشان خدمت کی توفیق ملی کہ عرب اٹھ کر آپ کے ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے سربراہ، اور اپنے اپنے ممالک میں بڑی عظمتوں کے مالک، اور اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اس قدر محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ جو ان میں سے وفادار تھے انہوں نے آخر دم تک اس کو نبھایا ہے۔ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں تھا،
मोरक्को की खिदमत की तौफीक मिली, ट्यूनीशिया की खिदमत की तौफीक मिली, जॉर्डन की खिदमत की तौफीक मिली, और इसके अलावा बकसरत दीगर ममालिक थे जिनके सूडान की खिदमत की तौफीक मिली। बकसरत थे, सिर्फ मुसलमान ममालिक ही नहीं बल्कि बहुत से दीगर ममालिक भी जिनके हक़ में आपने बातें कहीं, जिनके हक़ हासिल करने में आपने मदद की। मुसलमान ममालिक में इंडोनेशिया की खिदमत की भी तौफीक मिली आपको, और वो यूनाइटेड नेशंस में आपकी तकारीर का जो रिकॉर्ड है वो 2 साल कबल मैंने बड़ी मेहनत से कोशिश करके वो हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला के फजल से खुदा ने एक सबील बना दी, और साहिबजादा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब के ज़रिए वो सारा रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। उनकी ख्वाहिश ये थी कि चौधरी साहब की इन तारीख़ी खिदमात को वक्तन फ़वक्तन दुनिया के सामने पेश किया जाता रहे, क्योंकि बाद लोग तो खैर भूल जाते हैं, बाद लोग नई उल्टी बातें ईजाद कर लिया करते हैं। यानी जहाँ मुसलमान ममालिक की खिदमत की है वहाँ ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी बदकिस्मत हैं कि मुसलमान ममालिक के मफाद के ख़िलाफ़ कोशिश की, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैंने तो इस नीयत से उसको इकट्ठा किया था, लेकिन अब जब उसको वक्तन फ़वक्तन दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा तो जो भूले हुए हैं मासूमियत में अपनी, उनको भी याद तो आएगा कि कोई एक ऐसा इंसान, एक दरवेश सिफत खुदा का बंदा था जिसने बेलौस खिदमतें की हैं मुल्कों और कौमों की। बहरहाल ये तो बहुत ही एक लंबी फहरिस्त है और लंबा ज़िक्र है। मैं अपने ज़ाती तसव्वुरात बयान कर रहा था और वो मैं उसी पर फिर बात ख़त्म करनी चाहता हूँ कि चौधरी साहब के साथ मेरी ख़तों की दावत भी बहुत रही है, और मैं जानता हूँ कि बहुत ही नरम दिल था, खशियत थी अल्लाह ताला की, और खुशू था, खुशू व खुजू था। मुझे आपके साथ इकट्ठे नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक मिली है। कभी मैं लाहौर जाता था तो हमेशा बड़ी मोहब्बत से बुलाया करते थे, और कभी हो नहीं सकता था कि वो लाहौर में हों और मैं बिले बगैर या आपके साथ खाना खाए बगैर या आपके साथ कुछ वक्त गुजारे बगैर वापस जा सकूं, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी उनके शिकवे की, और वो इस बात पे यकीनन बहुत शाकी हो जाते थे। इसलिए जब हम नमाज़ पढ़ते थे तो मुझे कहा करते थे कि तुम नमाज़ पढ़ाओ, और उस वक्त जो उनकी कैफियत होती थी करीब से, वो सिर्फ सुनने का सवाल नहीं, वो महसूस होने लगती थी। अजीब खुशू खुजू था उनकी नमाज़ों में, और हर लफ्ज़ जो अदा करते थे एक एक लफ्ज़ मोती की तरह सजा कर खुदा के हजूर पेश किया करते थे। वह अत्तहियातु लिल्लाह के मफ़हूम समझ रहे हैं, जानते हैं कि इबादत तभी कबूल होगी अगर तोहफ़े के तौर पर पेश करेंगे, वरना बेईमानी हो जाएगी। फिर वो प्राइवेट मजलिसों में जो गुफ्तगू हुआ करती है, मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनकी तबीयत में झांकने का मौका मिला। फिर ख़तों की दावत के ज़रिए, जैसा कि मैंने बयान किया है, उनके खतूत ऐसे हैं जो मैं बड़े संभाल के मैंने रखे हुए हैं, लेकिन चूँकि वो उनका मिजाज नहीं था कि लोगों को उनकी बाज़ अंदरूनी कैफियत का पता चले, सिर्फ चंद दोस्तों के साथ, चंद आदमियों से वो बेतकल्लुफ़ हो जाते थे ख़तों के वक्त। और हर ख़त में उनकी इनकिसारी का पहलू इतना हैरत अंगेज़ है कि जो ख़त पढ़ने वाले को शर्मिंदा कर दिया करता था, बेहद इज़्ज़ और इनकिसारी। इसी वजह से उनके साथ मुझे ख़ास एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ताल्लुक़ अता हुआ था। और जब खिलाफत के बाद खुदा ताला ने मुझे पहला कश्फ दिखाया है तो ताज्जुब की बात नहीं कि पहले कश्फ में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी दिखाए गए, और वो भी एक अजीब कश्फ था। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस तरफ इस किस्म की बातों की तरफ ज़हन इंसान का जा ही नहीं सकता अमूमन। सबसे एक दिन या 2 दिन खिलाफत को गुजरे थे तो किसी ने पूछा मुझसे कि आपको खलीफा बनने के बाद कोई इल्हाम, कोई कश्फ वगैरह हुआ? मैंने कहा मुझे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बस मैं गुजर रहा हूँ जिस तरह भी खुदा ताला फरमा रहा है, सलूक ठीक है। तो उसके चंद दिन के बाद ही मैंने सुबह की नमाज के बाद कश्फन बड़े वाज़ेह तौर पर एक नज़ारा देखा
کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں وہ باتیں سن رہا ہوں، اور فاصلہ بھی ہے، مجھے یہ علم ہے کہ لیٹے لندن میں ہوئے ہیں، لیکن جس طرح فلموں میں دکھا دیا جاتا ہے قریب قرب کہ ٹیلی فون کہیں دور اور ہو رہے ہیں اور سن رہا ہے گویا کہ اس قسم کے نظر کیمرے کے ٹرک سے ہو جاتے ہیں، تو کشفن یہ دیکھ رہا تھا کہ چوہدری صاحب اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کچھ، اور میں سن بھی رہا ہوں، اور اس پر ایک ذہنی تبصرہ بھی ہو رہا ہے ساتھ، لیکن گویا میری آواز وہاں نہیں پہنچ رہی۔ تو چوہدری صاحب یہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے چوہدری صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کا کتنا کام باقی رہ گیا ہے؟ تو چوہدری صاحب نے عرض کیا کہ کام تو 4 سال کا ہے، لیکن اگر آپ 1 سال بھی عطا فرما دیں تو کافی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت سخت دھکا سا لگا، اور میں یہ کہنا چاہتا تھا چوہدری صاحب کو کہ آپ 4 سال مانگیں خدا تعالیٰ سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بھی عطا ہو جائے تو کافی ہے؟ مانگ رہے ہیں خدا سے اور کام 4 سال کا بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 1 سال ہی کافی ہے، تو مجھے اس میں بے چینی پیدا ہوئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس نظارے میں میں اپنی بات پہنچا نہیں سکتا تھا، صرف سن رہا تھا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ میں نے پھر دوسرے دن ہی چودھری ہمیندر اللہ صاحب اور ان کی بیگم کو لکھ کے بھیج دیا، اور مجھے اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ لمبی زندگی نسبتاً دے دے، لیکن کام کا صرف 1 سال ہی ملے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ 1983 میں آپ پر شدید بیماری کا حملہ ہوا، اور اس وقت تک جو وہ کام کر سکے ہیں عملاً اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ پھر عمل بالکل کام سے الگ ہونا پڑا ان کو، یعنی بھرپور کام، صرف 1 سال توفیق ملی ہے، پھر آپ کو پاکستان جانا پڑا بیماری کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر طبیعت گرتی چلی گئی ہے، کمزور ہوتی چلی گئی ہے، پھر صرف مطالعے پر آ گئے تھے آخر پہ، اور 4 سال تو اس وقت کے بعد نہیں ملے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جو شدید بیماری کا حملہ ہوا ہے، جس پہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بچنے کی کوئی آثار نہیں ہے، یہ دوبارہ ہوا ہے اس کشف کے 2 سال کے بعد، یعنی 82 میں جب میں کراچی تھا تو فروری کراچی میں یہ مجھے اطلاع ملی کہ ابھی لاہور سے فون آیا ہے کہ اب تو کوئی بچنے کی صورت بظاہر نہیں رہی۔ اس وقت مجھے یقین دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، دعا بھی میں نے کی، لیکن پھر رات رویا میں خدا تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک خط آیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو چوہدری صاحب کی اس بیماری کے متعلق میں پڑھ رہا ہوں، اور صرف ایک فقرہ ہے جس پر نظر جمی ہوئی ہے، اور اس فقرے کا مفہوم یہ ہے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور بوجھ بھی اتار دیتا ہوں، مہیا بھی کر دیتا ہوں۔ یعنی یہی کا مضمون تھا دونوں معنوں میں، دوسری ہے کے ساتھ بھی، کہ میں مہیا بھی کرتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک خیال آیا کہ چوہدری صاحب کو ایک فکر دامنگیر ہے، خدا تعالیٰ نے ساتھ اس کی بھی خوشخبری دے دی ہے، اور وہ فکر یہ تھی کہ انہوں نے 2 لاکھ جو چندہ لکھوایا تھا 7 سالہ جوبلی کے لیے، اس میں سے 2 لاکھ پاؤنڈ ابھی ان پر قرض تھا، واجب الادا تھا، اور ان کا جو سرمایہ تھا وہ ایک ظالم نے قبضے میں لے لیا، اور بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ اب اس کے سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نقصان ہو چکا ہے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو بظنی تھی کہ بہانہ بنایا گیا ہے، چوہدری صاحب کی سادگی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور کافی بڑی رقم اس کے پاس ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اور چوہدری صاحب توقع رکھ رہے تھے کہ وہاں سے پیسہ ملے تو میں یہ چندہ ادا کروں۔ چنانچہ جب میری آخری ملاقات ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا بہت طبیعت پہ بوجھ تھا۔ جب میں کراچی جانے لگا ہوں اس وقت بھی طبیعت پہ بوجھ، پھر بھی مجھ سے ذکر کیا علیحدگی میں کہ اس کے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت پہ بہت ہی بڑا بوجھ ہے۔ تو اس رویا میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بتایا، اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ایک تو یہ کہ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مارے گا، اور جب تک وہ بوجھ نہیں اترتا اس وقت تک خدا تعالیٰ ضرور زندہ رکھے گا۔
چنانچہ خدا تعالیٰ نے غیر معمولی زندگی عطا فرمائی. پھر کئی خطرات پیدا ہوئے, کئی بحران آئے, اور ڈاکٹروں کی نظر میں تو وہ ہر دفعہ یہی کہہ دیتے رہے کہ بس اب بچنے کی امید نہیں, مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچاتا رہا. پھر میرا یہاں آنا ہوا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ پھنسی ہوئی رقم جس کے متعلق سب اس کو رائٹ آف کر چکے تھے, کہتے تھے اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں, اس سلسلے میں کچھ کوشش کی, توفیق عطا ہوئی. اور ہمارے ماموزاد بھائی ہیں رفیع الدین ایڈوکیٹ, ان کو بھی خدا تعالیٰ نے کراچی سے یہاں بھجوا دیا, اور بڑے قابل وکیل ہیں اور ان باتوں میں بڑے ماہر, گفت و شنید کا فن بھی جانتے ہیں. چنانچہ ان کی کمپنی کے ذریعے جب وہ گفت و شنید ہوئی تو قانونی طور پر انہوں نے اس طرح ان کو قابو کر لیا کہ 2 لاکھ سے کچھ زائد رقم ان سے مل گئی, اور یہی وہ 2 لاکھ تھا جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھا. چنانچہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ نہ صرف یہ رقم کہ ہمیں مل جائے گی کی بات نہیں, وہ عمارت جو 2 لاکھ سے زائد کی ہے وہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہے اب خدا کے فضل سے. تو وہ ایک, چونکہ اس خوشخبری میں یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان ہوئی تھیں, تو پہلا دھڑکا تو مجھے اس بات کا تھوڑا سا خفیف سا ہوا کہ یہ کام تو ہو گیا ہے اب, لیکن بہرحال خدا پھر بھی زندگی دیتا رہا. اور جب تک 4تھے سال میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک خدا نے نہیں بلایا. 4 سال مکمل تو نہیں ہوئے, لیکن 4 سال میں داخل ہو کر تیسرے مہینے میں تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس بلا لیا. تو آپ کی زندگی اپنے اندر کئی قسم کے نشان رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ سلوک تھے جو براہ راست ان پر ہمیشہ نازل ہوتے رہے. کچھ خدا نے دوسروں کو بھی دکھایا, مجھے بھی دکھایا کہ میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں. اس لیے جب میں یقین کہتا ہوں تو کچھ یہ پہلو بھی ہے یقین کا کہ ہوا عالم و بمن اتقا, خدا تو بہرحال تقوی کو جانتا ہے. وہ جب یہ سلوک فرماتا ہے کہ غیروں کو بھی اس کے تقوی کے نشان دکھانے لگے اور اپنی محبت اور پیار کے نشان دکھانے لگے, تو پھر یہ امید کہ وہ اور یہ حسن ظن کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کا سلوک کرے گا, ایک اور منزل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے, ان کی اولاد پر, ان کی نسلوں پر, ان کے عزیزوں پر, ان سب پر جو آپ کو پیارے تھے. اس رنگ میں بھی رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی خوبیاں اختیار کرنے کی توفیق بخشے. اور جماعت احمدیہ کو اس وصال پر صدمہ تو ہے, بڑا گہرا صدمہ ہے, لیکن اس صدمے کے نتیجے میں مہمیز کا سا اثر ہونا چاہیے, مایوسی کا اثر نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں, وسیع ہیں, اس کی عطا کے دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جن راہوں میں وہ کھلتے ہیں وہ لامتناہی راہیں ہیں. اس لیے آپ کو اگر خدا ظفر اللہ خان نہیں بنا سکتا تو اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں, اور اولاد در اولاد کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 1 نہیں 2 نہیں بکثرت ایسے غلام عطا فرمائے گا جو عالمی شہرت حاصل کریں گے, جو علم و فضل کے مضامین میں حیرت انگیز ترقیات حاصل کریں گے, جو بڑے بڑے عالموں اور فلسفیوں کے منہ بند کر دیں گے, اور قومیں ان سے برکت پائیں گی. 1 قوم یا 2 قوم بھی نہیں, کل عالم کی قومیں ان سے برکت پائیں گی. تو خدا کرے کہ بکثرت اور بار بار ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں, دوسروں ہی میں نہیں, اپنوں میں بھی, غیروں کے گھروں میں نہیں, اپنے گھروں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس عظیم پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.